رب العالمین نے قرآن پاک میں قصص اور واقعات اور قوموں کی بدعہدی، نافرمانی اور اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کو بیان کیا تاکہ جو درمیانی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ قرآن سے استفادہ کر سکیں اور قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے صرف واقعات اور قصص ہی بیان نہیں فرمائے بلکہ رب العالمین نے بے شمار مثالیں بھی قرآن پاک میں دی ہیں، کیونکہ کچھ ذہن وہ ہوتے ہیں کہ جو قصص واقعات سے بھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتے تو ان کے لیے مثال ہوتی ہے۔ تو رب العالمین نے، کیونکہ رحمان ہے وہ اور رحیم ہے وہ، اور اس کتاب کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر آئے، انسان جو ہے اللہ سے اپنا فکری تعلق جوڑے اور انسان آخرت کے تصور کو اپنے ذہن میں بٹھائے، انسان اچھائی اور برائی کو پہچانے، انسان غلط اور صحیح کو پہچانے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے رب العالمین نے قرآن پاک میں مثالیں بھی بیان فرمائیں، اور اس کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ رب العالمین مثال بیان کرنے سے بھی حیا نہیں فرماتے، خواہ وہ مچھر اور مکھی کی مثال ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ سننے والوں کے لیے یا جن کے لیے یہ کتاب ہدایت بنا کر بھیجی گئی ہے ان کو اس سے ہدایت حاصل ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن پاک کی اس سورت کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ اس لیے کہا گیا کہ فاتحہ کا معنی آغاز ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے، اور سورہ دعا بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور سورہ دعا اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں دعا ہے۔ دعائیں تو انسان بے شمار کرتا ہے، دعائیں تو انسان مختلف انداز سے کرتا ہے، مگر اس صورت میں وہ دعا ہے جو دعا اس قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اقوام کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کیا ہے، یہ جو قرآن ہے یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کیا ہے۔ ویسے تو بے شمار دعائیں اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں انسان کو سکھائی ہیں، انسان کو بتائی ہیں، انسان کو تلقین کی ہے، مگر قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں جو خاص دعا ہے وہ تمام دعاؤں کی بنیاد ہے۔